خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فن پیج. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشینیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور آپ بلینک ہو جاتے ہیں. بھارت چلتا ہے, لائف میں یہ سب کچھ چلتا ہے. آج ہمارے سامنے جو خبریں ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں, پھر ڈسکشن کا آغاز کریں گے. کرپشن سے کمائی دولت پاکستان واپس لائیں گے, منی لانڈرنگ کا سفر, ہل میٹل سے زرداری کے اومنی گروپ اور شہباز کے ٹی ٹیز اور اکاؤنٹس تک پہنچ گیا, مسائل کے ذمہ دار دو خاندان. بدعنوانی کے خلاف قوم, ادارے طبقات عمران کا ساتھ دیں, حکومت احتساب کا عمل آگے بڑھائیں گے, صدارتی نظام پر بحث غیر سنجیدہ, آئینی ترمیم پر اتفاق رائے نہیں ہوگا. 92 میں اقتصادی اصلاحات ایکٹ متعارف, 10 سال میں $60 ارب قرض لیا گیا, باہر منتقل رقم 40 افراد کے ذریعے واپس آئی. شہباز خاندان کو پیسے بھیجنے والوں میں پاپڑ فروش, ریڑھی بان اور ایک مرحوم شخص شامل. قیمتوں میں اضافہ, حکومت کا دوا ساز کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن, عوام دھوکے بازوں کی کال پر سڑکیں بلاک نہ کریں ورنہ چترول ہوگی, وزیر پارلیمانی امور. یہ جنگ کی خبریں تھیں. ایکسپریس کی خبریں, حدیبیہ پیپرز ملز منی لانڈرنگ کا رول ماڈل, شریف اور زرداری خاندان جدید کرپشن کے بانی ہیں. حکومت, بی جے پی نے پاکستانی نغمہ چرا لیا, سچ بولنے کی عادت بھی اپنا لے. ترجمان پاک فوج, پیغام اسلام کانفرنس, اسلام کے خلاف سازشیں ناکام رہیں گی. امام کعبہ, ایمانداری اعلیٰ قیادت سے نیچے منتقل ہوتی ہے. صدر الوی, کرپشن کے ثبوت لائیں, کارروائی کریں. نون لیگ, احتساب نہیں انتقام ہے. انگریزی اخبارات, وی کین ناٹ انفلوئنس نیب سیز قریشی, گورنمنٹ برانڈز شریفs آرکیٹیکٹس آف کرپشن. ایکسپریس ٹریبیون, ڈان, بینک ٹرانسفرز بائی شریفs فار منی لانڈرنگ ٹریسڈ. ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ریڈی فار کیبنٹ اسینٹ ٹمورو. اور نیوز کی خبریں, آل جوائن عمران's وار آن جابری, اسٹیج سٹ-انز اینڈ گیٹ ریڈی فار اسپینکنگ منسٹر. ناظرین, آج کی سب سے اہم خبر میرے نزدیک جو ہے وہ ڈان کی ایک خبر ہے, افتخار خان کی ایکسکلوسیو سٹوری. گیپ بٹوین میل فیمیل ووٹرز جمپس ٹو اوور 12 ملین. یعنی جو میل اور فیمیل تناسب ہے خواتین اور مرد حضرات کا ووٹنگ لسٹوں کے حوالے سے, اس میں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ گیپ بڑھ گیا ہے, اضافہ ہے. اور جو 8 ڈسٹرکٹس جس میں یہ گیپ بہت زیادہ ہے, ان میں کراچی کا بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ شامل ہے, جو کہ ایک عجیب سی بات اس لیے ہے کہ لاہور بھی اس میں شامل ہے, کراچی بھی شامل ہے, جبکہ یہ ایسے شہر ہیں کہ جو پاکستان کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہمارے سامنے, اور جمیل احمد خان صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں, تجزیہ کار ہیں, سابق سفیر ہیں, اور ملکی اور غیر ملکی جو امور ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, صبح بخیر. آپ کو بھی جناب علی. اس پہ جو میں نے بھی خبر پڑھی تھی اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے جو عمومی ماحول ہے, ظاہر آپ کے سامنے ہی ہے کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو جو عمران خان صاحب کا ان کے انتخابی ایجنڈے کا بھی میں شامل رہا. اس کے علاوہ حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ پالیسیز اپنی اسی کے ارد گرد لگتا ہے کہ ابھی تک بنا کے چلنے کی خواہش تو رکھتے ہیں. کتنے کامیاب ہیں یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں جمیل صاحب کہ حکومت کو اب تقریباً 8.5-9 ماہ ہو چکے, اور جب بھی ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اپنی کارکردگی کو مثالی طور پر سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہوتے, اور صرف کرپشن کی یا زرداری صاحب یا شریف صاحب کے جو خاندان شریف ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, جس سے اصل مسائل پر سے توجہ ہٹا دی جاتی. نہیں, یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے, اور جو دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑا ہے. جتنا گرداب تھا مسائل کا اور جتنا انبار تھا مسائل کا, یہ 5-6 مہینے کافی نہیں تھے یا 8 مہینے کافی نہیں, لیکن کم از کم ایک اس کی ڈائریکشن, اس کی سمت نظر آنی چاہیے تھی. اور سمت کیونکہ جس طریقے سے پالیسی اور پلاننگ چل رہی ہے اس میں ایک عام آدمی کو اس کی سمت اس انداز میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا. دیکھیں, گیس کے لیے
اوگرا نے 141% مزید اضافے کے لیے ریکمنڈیشن کر دی. اسی طرح باقی تمام بجلی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے تقریباً 2 روپے فی یونٹ کے حساب سے تمام چیزوں میں. اب یہ میں اور آپ تو اس کی اگر گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسائل کیا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی جس کو کہ آرٹیکل 38 پروٹیکشن دیتا ہے، پاکستان کے دستور کا آرٹیکل پروٹیکشن دیتا ہے، وہ اسٹیٹ ناکام رہی ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بتدریج جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اسٹیٹ کے لیے کو اس میں یعنی مملکت پاکستان اس میں ناکام رہی ہے کہ آرٹیکل 38 کے تحت لوگوں کی ویل بینگ کا خیال رکھیں، لوگوں کی صحت کا، لوگوں کی ایجوکیشن کا، آرٹیکل 25A کے تحت. تو اسی طریقے سے آرٹیکل 20 کے تحت ایکویٹی آف دا سٹیزنز کا، یہ تمام چیزوں کا گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہیں اس سے پہلے تقریباً فیل رہی ہیں. تو ابھی 8 مہینے میں جتنے آرٹیکلز ابھی آپ نے کوٹ کیے ہیں آئین کے، حکومتی لوگوں کو کیا خود ان آرٹیکلز کے بارے میں علم بھی ہے؟ نہیں ہے تو ان کو آئینہ دکھلانا چاہیے نا. آئینہ آپ اور میں نے دکھلانا ہے نا، عوام نے دکھلانا ہے. چاہے وہ سڑکوں پہ نکل کے دکھلائیں، چاہے وہ ان ٹاک شوز پہ دکھائیں، چاہے ہم اپنی تحریر سے دکھلائیں. آئینہ تو دکھلانا پڑے گا کیونکہ صرف گفتگو کرنے سے تو معاملہ نہیں ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سر محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. یہی معاملہ، یہی وتیرہ رہا ہے ہمارے لوگوں کا. اب بات آ جاتی ہے ذرا سالڈ کیا چیزیں ہیں. دیکھیں جو اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں اس میں جو زندہ رہیں گے لوگ فاقہ کشی سے یا جو غربت سے بچ جائیں گے جو لوگ، وہ اس کے ثمرات تو ضرور دیکھیں گے. ابھی کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام ذہن بھی اس پہ کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں ہمیں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں جتنے بھی، FBR کو ریفارم، پرائم منسٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ جی FBR کا ریفارم ہم نے کرنا چاہیے، ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے، انڈائریکٹ ٹیکس کو گھٹانا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب کیا ہے یا انفلیشن کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا ایک دم کہ ایک مزدور جو مزدوری کر رہا ہے، جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتا ہے، وہ 1 وقت کی روٹی کھائے گا کیونکہ ہر چیز پہ ٹیکس بڑھ جائے گا اس کا. چاہے وہ فیول پہ انڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں، چاہے وہ گیس پر بڑھائیں، چاہے وہ ماچس پر بڑھائیں، چاہے وہ کسی چیز پر بڑھائیں، تو وہ ساروں پہ ٹیکس بڑھتا جائے گا، تو اس سے مہنگائی بڑھے گی. تو اس کے لیے سیفٹی نیٹ جو میں نے آپ کو اتنی آرٹیکلز کا حوالہ دیا، حکومت نے سیفٹی نیٹ اس کو کرنا. دیکھیں کچھ اور نہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز کا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی اور سہولتیں پیدا کریں لوگوں کو. یا جس طرح ایوب خان کے زمانے میں راشن کارڈز وغیرہ تھا، غریب کو سیفٹی نیٹ تو پرووائڈ کرنا ہے نا ہم نے. جو آدمی 20-25 تو متوسط طبقہ جو ہے وہ اور شرنک ہو کے غربت کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. ایک عام سیلریڈ آدمی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو معاملات، اور دوسرا جیو پولیٹیکل سچویشن کے جو اثرات پڑ رہے ہیں ہمارے ممالک پر. اب ایک عام آدمی کو تو اس کا ادراک نہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہو رہی ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن میں آپ کو چند سیکنڈ میں تھوڑا سا ایک آپ کے ناظرین کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے صرف یہ بتا دوں کہ جو پولیٹیکل سچویشن میں اس وقت جو پریشر آ رہا ہے، جو انڈیا کی لابنگ ہے یا جو امریکہ چاہتا ہے ہم سے افغانستان کے حوالے سے، یا جو اسرائیل کی جو پیچھے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا جو انڈیا اور امریکہ کے جو اس وقت اسٹریٹجک الائنس ہو گیا ہے، یعنی اس کو عام فہم میں کہیں بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے ان کی، اس کا ہم پر کیا اب ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت IMF کی میٹنگ چل رہی ہے، ہمارے وزیر خزانہ ادھر ہیں. IMF کی میٹنگ میں سب سے زیادہ شرائط اس لیے عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے پریشر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو دوسرے اہداف بھی حاصل کرنے کے لیے. وہ اس لیے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں، جس میں ہم گرے لسٹ میں ہیں. اور خدا نخواستہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور جو ہمارے اپنے کرتوت ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو بلیک لسٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور اس بلیک لسٹ میں آ گئے تو ایک آدمی تو فاقہ کر جائے گا. یہاں ایک آدمی پر، ایک عام آدمی پر تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا. تو کہنے کا مطلب کچھ اشارہ کیا بھی اس جانب. جی بالکل. اچھا اب یہ 10 نکات جو FATF نے رکھ دیے ہیں مزید ایک دم، اس کو فالو کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس کو فالو کر رہے ہیں. مجھے کل بینکر سے کچھ سے ملاقات ہوئی، بڑے سینئر بینکر سے، وہ کہتے ہیں کہ بینکنگ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ بینک میں پیسے منگوانا اور پیسے بھیجنا ایک اتنا بڑا عذاب ہو گیا ہے. کیونکہ جب آپ اچانک کسی چیز کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی پوری تیاری نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے بینکنگ سیکٹر میں پروفٹ آدھا ہو گیا ہے، پیسے لوگ کم. تو اتنی ساری چیزوں کا میں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے تو ایک پروگرام آپ کو پورا چاہیے. ڈپازٹ سلپ میں اب ایک خانے کا اضافہ ہو گیا کہ مقصد کیا ہے آپ کا اس ڈپازٹ سے؟ آپ اپنے
अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो मकसद इससे क्यों और पूछा जा रहा देखिए, है? इससे अब ये बड़ी मजाका खेज बात अजीब आपको सी बात मालूम है। होगी। बैंकर्स को कहा जा रहा है कि भाई ये शख्स जो आपसे कारोबार कर रहा है बैंकिंग का, ये कौन सा कारोबार कर रहा है ये तो आपको पता है। वो आदमी आगे किसके साथ कारोबार कर रहा है इसका भी आपको पता होना चाहिए कि पैसे किधर से आ रहे हैं। वो बैंकर कहता है कि जी मैं इससे उनकी क्या उसकी गर्ज है? पूरी मामलात को कहाँ तक, मिसाल तौर पे एक मुझे मिसाल दी गई कल कि जी किसी शख्स ने लेदर मार्केट के सिंगापुर में लेदर की जैकेट भेजी जो कि $1000 की थी, बड़ी अच्छी जैकेट होगी कोई, वो आगे जाके कहीं और जाके बिकी, तो उन्होंने कहा कि जी ये लेदर जैकेट जो बिकी है वो नॉर्थ कोरिया को बिकी है जिसके ऊपर के सैंक्शन है, आपने क्यों बेची उसको। हमने इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो कहते हैं ना कि लॉयल देन द किंग, वो सिलसिला होता जा रहा है क्योंकि हमारी पूरी मगर इज इट जस्टिफाइड? अब आपने आपने जो ये बिकॉज कल की भी खबर थी, इसमें भी आप चाहें तो, और ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, सोने की खरीदारी पर भी कहा गया है, शर्त आई है शायद जी बिल्कुल आई कि है, उसको रेगुलराइज करें थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस। बैरियर बॉन्ड्स, सोने की खरीदारी, दोनों पे शर्त आई है कि जितने भी बैरियर बॉन्ड है खवातीन तो हर दूसरे तीसरे दिन जाके सोने का मामला ये इंडो पाक में, तो ये एक आपके कल्चर सकाफत का एक हिस्सा है। अच्छा जमील साहब, यहाँ ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, वापस आते हैं नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। चाइना टू एक्सटेंड ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑन 313 मोर टैरिफ लाइंस। बात चूँकि हम थोड़ी बहुत इकॉनमी के हवाले से भी कर रहे थे, और इकॉनमी को किस तरह से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जा सकता है, मेजर्स क्या हो सकते हैं। इकॉनमी कान बी फिक्स्ड इन अ जिफी, कुरैशी साहब फरमा रहे हैं। तो जमील साहब से जो मैं बात करी थी, जमील साहब FATF के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। आप जो फरमा रहे थे कि उन्होंने मज़ीद 10 नए कुछ शराइत की बात की है कि उनको पहले पूरा किया जाए। ये भी कहा जा रहा है, ख़बर थी शायद, कि IMF भी जब तक FATF से कोई क्लियरेंस नहीं आती उस वक्त तक वेट कर रहा है गालिबन। ये इशारे मिल रहे हैं। और पहले तो एक चीज़ हमें समझना चाहिए। अच्छा, मैं सवाल थोड़ा सा और बढ़ा लूँ पहले। जो बाकी मानदा ममालिक हैं जिनके ऊपर ये चेक और बैलेंस रखा गया है, क्या उनसे भी इतनी ही सख्त शराइत की बात की जा रही है जितनी हम पे, जो हम खास तौर पे सोने की बात कर रहे थे? जी हाँ, देखें, पहले तो एक चीज़ हमें समझना चाहिए, चाहे वो IMF हो या FATF हो, हालांकि बड़े टेक्निकल किस्म के इदारे हैं, लेकिन इस पे ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, जियो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन जो दुनिया की है, वो उसमें एक चीज़ मुज़मर है, और वो ये है कि इन्फ्लुएंस किसका है, जो ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर है इसका। बड़ा शेयर होल्डर कौन है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या IMF हो, ज़ाहिर है बड़ा शेयर होल्डर एक बड़ा मुल्क है, अमेरिका है, तो लिहाजा उसकी वजह से एक इन्फ्लुएंस, तो चाहे वो आप यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं कभी, क्योंकि 35% यूनाइटेड नेशंस के फंड्स भी अमेरिका देता है। इसी तरह सबसे ज़्यादा शेयर IMF में जो डाला हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने डाला हुआ है, तो वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। तो अभी चंद लम्हे पहले जो मैं बात कर रहा था उसको मैं रिपीट नहीं करता। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि 10 शराइत जो उन्होंने किए हैं FATF ने, ये बात इशारे मिले हैं कि पहले आप वो करें, और इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि ना समझा जा सके। मैं समझता हूँ कि यस, पसे पर्दा यही बात है कि जी पहले ये शराइत तो आप पूरी करें, क्योंकि आप तो अभी कंप्लाइंट हैं ही नहीं दुनिया के लिहाज से। उन्होंने इतना ज़्यादा एक वो नेट बिछाया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं। देखें, अगर ये चीज़ें हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन को, बैंकिंंग को और टेरर फाइनेंसिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हमने पहले से किसी ज़ाब्ते, कायदे और किसी सिस्टम में लाया होता, किसी सॉफ्टवेयर के तहत, जैसे अभी कर दिया है इन्होंने, लाया होता पहले, तो ना नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता था, ना कोई और मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता था, ना ही टेरर फाइनेंसिंग हो सकती थी जिस तरह हो रही थी। तो ये तो है एक हमारे में ये प्रॉब्लम थी, और हमारे जैसे मुल्कों में बाकियों में भी थी। सोमालिया हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, अफ्रीकन 3-4 कंट्री हैं, कुछ से 7 कंट्री हैं जो कि ब्लैक लिस्ट की तरफ पहुंच गया इसी वजह से कि वो कंप्लाइंट नहीं हुए। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो इदारे हैं जिसमें बड़ी टेक्निकल पेचीदगियाँ होती हैं, वो आपको टेक्निकली पकड़ते हैं, और टेक्निकली उस वक्त इग्नोर, जैसे मुशर्रफ के वक्त में इग्नोर कर दिया उन्होंने। लेकिन आपने मुशर्रफ का जिक्र किया, मुशर्रफ के ज़माने में काफ़ी हद तक कोशिश तो की गई थी डॉक्यूमेंटेशन की। इकॉनमी के हवाले से अगर बात करें, हमें हमारे माहिरीन ने कुछ ने बताया भी कि FBR को भी स्ट्रेंथन किया गया कि जी आप लोगों का वो जो टैक्स नेट की आप बात कर रहे थे कि कितने लोग हो सकते हैं जो कि इस नेट में आ सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि नादरा का पूरा इदारा बनाया गया जो बड़ी कामयाबी से चल रहा है,
کہ جہاں خاصی حد تک اب ڈیٹا موجود ہے لوگوں کا، لیکن پھر وہ راستہ یا وہ طریقہ کار بھی رک گیا، شاید پولیٹیکل جو اس وقت ایڈجسٹمنٹس کی گئی تھیں اس وجہ سے ایسا ہوا؟ جی ہاں، نہیں، پہلے تو بات یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مشرف کے وقت میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ سکا. وہی ہمارا پہلے ہمارا کوئی 11 لاکھ تھا، پھر 12 لاکھ ہوا، اور اس میں زیادہ تر جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ سروس میں ہیں یا جو کہ اپنا ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کی تنخواہ سے ہی کٹ جاتا ہے ایک دم. تو اب یہ ہے کہ ان ساروں کو ملا کے 18 لاکھ تک پہنچے، جبکہ ہمارے بہت زیادہ اور ہونے چاہیے. لیکن 20 کروڑ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو ٹیکس بیس ہمارا نہیں، نہ مشرف بڑھا سکا نہ کوئی اور بڑھا سکا. پہلی تو بات ہے، اور یہی پرائم منسٹر عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس بیس بڑھاؤ، کسی طرح ایف پی آر کو کہو کہ کام کرے. اچھا وہ تو نہیں رہا. اب رہا نادرا وغیرہ کا. نادرا کا معاملہ جو ہے وہ یقیناً ایک بتدریج بڑی اچھی ٹریجیکٹری ہے نادرا کی، اور نادرا کے ڈیٹا بینک کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہیں. پھر تیسری بات آ جاتی ہے کہ بینکنگ سسٹم میں کمپلائنس سسٹم بلکہ کا، چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک آدھ دن پہلے اس ادارے کا ذکر کیا ہے کہ اسی بیس نادرا وہ ادارہ ہے جس میں ہم تقریباً دنیا کے 6-7 ممالک میں ہم ان کو بھی یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور نادرا اپنی بالکل پروفیشنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے. نادرا کے کچھ معاملات کبھی کبھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر طریقے سے حل کیا جائے. میں جب سفیر تھا تو نادرا جو وہاں یونٹ تھا وہ میرے انڈر میں تھا، یا پاسپورٹ آفس. تو وہاں کیونکہ ہماری پوری قوم میں ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی عادت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب میں وہاں سفیر تھا تو بلوچی جو پاکستانی اوریجن ہے ان کے پاس نہ کہتے جی ہمارے والدین کا بھی کارڈ نہیں، ہمارا بھی کارڈ نہیں. اب نادرا والے ان کو پچھلے 8 سالوں سے 10 سالوں سے نہیں بنا کے دیتے تھے. تو پھر پورا کیس بنا کے بھیجا گیا، اس کی جسٹیفیکیشن بھیجی گئی اور ثبوت فراہم کیے گئے نادرا کو کہ بھائی بلوچستان میں فلانے علاقے سے ان کا فلانے والدین. بہرحال وہ چیزیں ایک آؤٹ آف دی باکس کی نادرا میں بھی، جس طرح کی پورے تمام اداروں میں، لیکن باقی اداروں سے نادرا پھر بھی کافی بہتر ایک دم کا. تو بات آ جاتی ہے، دوبارہ آپ نے بات کی کہ ہماری جو ایف اے ٹی ایف ہو گیا، میں بات یہ کر رہا تھا نا، ایف اے ٹی ایف ہو گیا یا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہو گئی ہیں، پہلے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے خلاف ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. بھائی آئی ایم ایف آپ سے کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ کہ آپ اپنے قرضے اس طرح لو جو آپ واپس کر سکو. ٹھیک ہے، اب قرضے لینے کو ہمیں تو نہیں کہتا ہے کہ آپ قرضے لو. ابھی اگلے ہمیں کوئی 4.5-5 سال کے اندر ہمیں 37 بلین، تقریباً 38 بلین سم تھنگ 38 بلین کے قریب ہمیں وہ اپنے قرضے اور سود لینا پڑے گا. اس کا تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے. نہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھے ہیں، نہ ہماری ریمیٹنس زیادہ بڑھی ہے، نہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھا ہے. تو پیسے جب آئیں گے نہیں تو ہم واپس کہاں سے کریں گے؟ سونے پہ سہاگا یہ کہ کار کے جو ہمیں رینٹل پاور جو ملا تھا اس پہ ہمیں تقریباً جرمانہ ہوا ہے جو ہمیں 150 ملین تو ابھی پے کرنا ہے سیکیورٹی کے طور پر اگر نہیں کیا، کیونکہ ورلڈ بینک میں وہ ہم کیس ہار چکے ہیں آربیٹریشن میں. اسی طریقے سے ہم ریکوڈک کا ہار چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ہماری زبوں حالی جو معاشی زبوں حالی ہے، اس زبوں حالی کے دوران ہم پہ یہ جرمانے ایسے پڑتے جا رہے ہیں کہ ہم کیس ہار گئے ہیں سارے. اب کیس ہار گئے، اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مطلب باقی چیزیں تو چلیں ٹھیک ہے، اب کس کی پرابلم یہ ہے کہ اس معاشرے میں اگر اس کا آپ احاطہ کریں اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس معاشرے میں کوئی کرپشن کو مسئلہ نہیں تھا. اکاؤنٹیبلٹی لوگ سمجھتے تھے بھائی غلطی ہو گئی تھی کوئی بات نہیں ہے. احاطہ تو کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ اتنے بڑے جرمانے پڑے، غلطی کس کی تھی یہ تو دیکھ لو. جرمانہ ہوا کیوں ہمیں؟ بلینز میں ہوا ہے، کم میں تو ہوا نہیں ہے یہ جرمانے. تو ہمیں اس چیز کا احاطہ کرنا پڑے گا ٹو سم اپ ان ون لائن کہ ہمیں ایک چاروں طرف سے ایک ہمارے جو ہمارے کرتوت اپنے بھی تھے اور کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ایک پورا نیٹ ہمارے جال ہمارے ارد گرد ہے. اس جال میں سے نکلنے کے لیے لیڈرشپ کو تھوڑی سی اپنی ٹیم میں اور قوت اور اپنی صلاحیت کو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بالکل لاسٹ منٹ ہے، بہت ساری خبریں ہیں لیکن پھر کسی نشست میں بیٹھیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے. آخری 10 سیکنڈ میں جو بھارتی انتخابات ہیں اس پر بس تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. نہیں، بھارتی انتخابات میں اس دفعہ جو جتنے بھی سروے آ رہے ہیں، کوئی 10 ایک سروے میں نے بھی پڑھے ہیں جو کہ ٹاپ آئی ٹی کے تھرو سروے کیا ہے، ٹاپ آئی ٹی کمپنیز نے سروے کیا ہے مختلف پیرامیٹرز کے لحاظ سے. تو اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ مودی کو جو پہلے مارجن ملا تھا، اگر مودی جیتا تو بہت مارجن شرنک ہو جائے گا، شاید کولیجن گورنمنٹ بنے گی. تو وہ اس دفعہ نظر آ رہا ہے اور ہماری تو یہی ہوگی کہ ہار جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو سروے یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جمیل صاحب. آج مختصر وقت ملا لیکن ناظرین کافی کوشش کی ہم نے کہ موضوعات کو آپ کے سامنے واضح کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.